میں ملتمس ہوں شیخ الحدیث عبدالغفار مدنی صاحب سے کہ وہ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تقوی کا معنی ہے امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے وہ کہاں ہیں؟ یا قرآن میں یا حدیث میں۔ تو تقوی کا معنی ہے اتباع الکتاب و سنت، کتاب و سنت کی پیروی کرنا، قرآن اور حدیث پر چلنا، قال اللہ قال رسول کو اپنانا، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا۔ جو لوگ باپ دادا کے پیچھے، مذہبی پیشواؤں کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے، سوسائٹی کے تقاضوں کے پیچھے اور علاقے کی باتیں اور اپنی منمانیوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کبھی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ تقوی پرہیزگاری کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے، وظیفہ کرنے سے پہلے، مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے، شکل صورت بنانے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے، بیوی بیٹی کا لباس طے کرنے سے پہلے، گھر کا ماحول بنانے سے پہلے، شادی غمی کا پروگرام طے کرنے سے پہلے سوچو کیا اللہ نے اس غلام کو اجازت دی؟ تقوی کا کیا مطلب ہے کہ زبان کھولنے سے پہلے، آنکھ سے دیکھنے سے پہلے، کان سے سننے سے پہلے، شکل صورت بنانے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اللہ کی عبادت میں شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جگہ بدعت، رسم و رواج اور فحشی اور یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، ملاوٹ کرنا اور دوسروں کو تکلیف دینا، اور سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، بدکاریاں اور گندی ننگی تصویریں، لچر قسم کی یہ ڈرامے اور فلمیں، کنجروں کنجروں کے چہرے اور بوتھے دیکھنا، اور لچر قسم کا لباس، گھر کے اندر اس کو برداشت کرنا، بدگمانیاں، عدم برداشت، ظلم و سیاست اور جھوٹ، فریبکاریاں اور گالیاں۔ یا اللہ معافی، یا اللہ توبہ، سچی سرکار میں یہ ڈرامہ ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو اور ان سے بچو۔ اور تقوی میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے عبادت، سوال، دعا، سورنا، پکارنا، مدد مانگنا، مشکل کشائی کرانا، اور دل سے عبادت ہے خشوع خضوع، امید رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور بدن سے عبادت ہے قیام، رکوع، سجدہ، اور مالی عبادت ہے نذر نیاز چڑھاوا چڑھانا، اور ایک اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، ایک اللہ کے لیے کھانے پکا کے تقسیم کرنا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اس کے اندر نبی، ولی، رسول، پیر، پیغمبر
پیغمبر، جن فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے، زندے مردے، کلندر، سائی کو شریک کرنا شرک کہتے ہیں۔ کمپنی سسٹم، سانج پن۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر بغیر توبہ کے شرک پر مرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو اور چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو اور چاہے محمد رسول اللہ کا چچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 18 پیغمبروں کا نام لے کر، نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وحی والے، شانوں والے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ بھی شرک کرتے فرض کرو ان کے بھی عمل ضائع برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، مسجد مکرم ہیں، مصفح مطہر ہیں، فہم و فراست کے امام ہیں، فساد و بلاغت کے بادشاہ، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، بیان میں افصح اور حسب نفس میں اشرف ہیں، آسمانوں کے مہمان بنے جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، مقام محمود پر فائد ہوں گے اور جنت کو وہ کھلوائیں گے۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اتنی شان مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا، کٹ کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، دیکھنے سننے والا بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، تجھے نعمتوں سے نوازا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ بتا دو، اور عقیدہ ان کا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا کہ میں محمد کی نماز رکوع سجدے خشوع خضوع اور رونا گڑگڑانا سورنا پکارنا مشکل کشائی کرانا حاجت روائی کرانا خشوع خضوع اور ونسکی میری قربانیاں بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، محیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، نہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور درگاہ کے لیے، میرا سب کچھ للہ ایک اللہ کے لیے رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں کوئی سانجی نہیں، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، تمام انبیاء صلحات قیاس وحدا شہداء علماء بادشاہ رعایا جن فرشتے پوری کائنات اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ شرک کے ہوتے ہوئے کو عمل قبول نہیں۔ مکہ والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر، اچھا تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے؟ ہاں یہ بیت اللہ نہیں بنایا، اللہ نے ایت اتار دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، نوروں میں شرک، لولوں میں شرک، شرکیہ نعرے دعا سورنے پکارنے نظر نہ چڑھاوا چڑھانے میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے، لیلۃ القدر گزارے حضرت اسود کے پاس اور $1 کروڑ اللہ کی راہ میں لٹائیں، اگر شرک پر ہیں اور شرک کے ساتھ یہ عمل ہے، یہ سانج پن، کمپنی سسٹم، شراکت، یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص چیز جو ہے وہ قبول ہے، اللہ کے لیے بھی دینا دوسروں کے لیے بھی دینا، یہی ہے شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ سارے نبیوں رسولوں نے اس سے بتایا اور
اور یہ بات بتائی اس سے بچ کے رہو. سب سے پہلے تقوی میں یہ بات کہ اللہ کی عبادت کرو, دوسرے کی نہ کرو. اللہ کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہ جھکو. اللہ سے مانگو, دوسرے سے نہ مانگو. مکہ والے اللہ کو مانتے تھے, حج کرتے تھے, عمرے کرتے تھے, لیکن وہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفع نہیں کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ولی بزرگ ہیں, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کہ ان کو اختیار دیے ہوئے, ان کو اختیار دی. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. میں تھک گیا ہوں. ما یملکون من قطمیر, اللہ فرماتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے, میں نے اتنا کسی کو اختیار نہیں دیا. شرک بغاوت ہے. کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی. اللہ قبل حاکمین اپنے بندوں بے بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کغیروں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سمجھاتے ہوئے فرمایا میرے بندوں سوچو, تم بھی انسان ہو, تمہارے نوکر ملازم بھی انسان ہیں, تم بھی مخلوق ہو, وہ بھی مخلوق ہیں. کیا اپنی جائیداد زمین دکانوں میں اور سونے چاندی میں اپنے غلاموں نوکروں کو شریک کرتے ہو؟ نہیں. تو میں حقیقی مالک, تم عارضی مالک ہو کر ان غلاموں کو مخلوق کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا, میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے دور رکھنے کے لیے, امت کو بچانے کے لیے شرک سے, قبروں کے متعلق بہت سخت ہدایات دی کہ میرے امتی قبر اونچی نہیں بنانی, قبر پختہ نہیں بنانی, قبر پر عمارت نہیں بنانی, قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا, اور اللہ کی عبادت بھی قبر کے پاس نہیں کرنی ہے میرے امتی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک صحابی نے آ کے کہا ماشاء اللہ وشئتا, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. جیسے آج کل تک اللہ رسول کی مرضی, رب رسول کی مرضی, رب رسول جانے, رب رسول جو چاہے, رب رسول مددگار, رب رسول ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے, ایک بھیجنے والا, ایک آنے والا, ایک دینے والا, ایک لینے والا. تو کہتا ہے یہ بغلولوں کا دین ہے. اللہ ہے, رسول ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کر رسول کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول کا حق اٹھا کر صلی اللہ علیہ وسلم امام کو دے دو, اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو, برادری کا حق اٹھا کے خود ہڑپ کر جاؤ, تمہارے گھر گھر آ جائے. صفر کردہ الہ کہنا بیٹھی, حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے دے, ہوشیار ہو کے متاؤ دا درجہ غلامانو دے دے, رسالت دی کرسی امامانو دے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو پاکستانیوں پر نازل ہے قرآن کے اندر ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں دو عذاب مسلط کرتے ہیں. فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, ایک مہنگائی اور بد امنی کا, کہ پاکستان پر یہ دو عذاب مسلط ہے. منظم طور پر شرک, حکومت کی سرپرستی میں ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا, ہر علاقے کا لہدائی داتا, ہر علاقے کا لہدائی عادت روا. تجھے پھنسے نکلی وہاں چلے جاؤ, اور تجھے صحت کی ضرورت ہے تو وہاں چلے جاؤ, تجھے رزق کی ضرورت ہے تو وہاں چلے جاؤ. پاکستان کے سارے محکموں میں خزارہ, باپدہ, ریلوے, پی آئی ایک واحد محکمہ ہے, محکمہ اوقاف قبروں مزاروں والا, جس میں بچت ہے. کمائے گی دنیا, کھائیں گے ہم. کیا یہ تعلیم دے کے گئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہندو نے کلپ لکھ میں بھیجا میں, اور مسلمانوں پاشت مشہور لا الہ کہتے ہو, اور مزار قبریں پوجا پاٹ کے ملک جتنے بنا رکھے ہیں جیسے جنگل میں درخت ہو گئے ہوئے. بیٹھ گیا وہاں درخت کے پیچھے, مختلف قسم کے رنگ برنگے کپڑے لٹکا کے گلہ پڑا بیٹھا ہے. تم یہاں بیٹھو, کہتا ہے کوئی کسی کو کہتے ہی نہیں. آتے ہیں سلام کرتے ہیں, گلے میں پیسے ڈال جاتے ہیں, 2-2.5 ہزار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مہنگائی کیا ہے, یہ بڑا بہترین کاروبار ہے, نہنگ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا. یہ ہماری دوسری برانچ ہے, ایک ہماری وہاں بھی ہے. مویا دی پوجا ہوندی ہے تے جیوے کوڑے لگ دے نے, عرق سے قبر دھو اور وہ پتھر سنگے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بتانے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کو ضروریات تھی, پیٹ لگے ہوئے تھے, اور اولاد, صحت کی ضرورت تھی, کھیتی باڑی ملازمت تھی. 100 سال
میں کسی صحابی سے مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی عادت روائی کے لیے فریاد کی ہو، صحت مانگی ہو، اولاد مانگی ہو، کوئی ڈھول کی ڈھمکا، کوئی دھمال، کوئی جانور ذبح کیا ہو، مسلمانوں کچھ تو سوچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ذبح کرے۔ اس نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں بے بسوں بے کسوں کو شریک کرنا مشکل کو حاجت روائی میں محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں قول ماشاءاللہ وحدہ، اے میرے صحابی میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کر۔ تو کہے ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری دعائیں سنی، میرے مرتبے بلند کیے، میری خواہشیں پوری کی، لیکن ساری نہیں۔ میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی، میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوئے، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا، میں چاہتا تھا کہ میرے چچے ایمان نہیں لائے۔ اگر میری ساری چاہتے اللہ کی طرف پوری ہو جاتی، پھر اللہ اور محمد میں فرق صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ یہ بات جو اصل بات ہے جس پر نبی کے 13 سال لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال عمر ہے، 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا، پیچھے 20 سال 23 سال عمر ہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ نماز با جماعت کا نظام مدینہ میں ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، حج فرض ہوا، نکاح طلاق خاندان کے مسائل، معیشت معاشرت سیاست بین الاقوامی تعلقات، یہود و نصارہ، سارا اسلام مدینے میں آیا۔ 13 سال نبی کلمہ سمجھاتا رہا کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو۔ نبی گھر سے بگار ہوا، پردیسی ہوا، نکیلے پتھروں پہ چلا، مارے کھائیں، اور 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی اس بات کے لیے کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج نہیں، یہ ڈگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ شرک تو اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات تقوی میں جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، نبی اور رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بھی بیٹی کے لباس میں میری اطاعت تابعداری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہونے کے لیے کافروں کا بہت بڑا ایک کمانڈر تھا، کہہ لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ گئی ہے، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں، ان کو مشکل کشے عادت روائی کے غلط، یہ کچھ کر سکتے تیرے سامنے منہ کی نہ کھاتے، بات سمجھ آ گئی ہے، اب میں پہلی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا کیا شرط لگاتا ہے آپ اللہ کے نبی رسول، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح معنی میں آپ کی تابعداری کروں تو میرے گناہوں کی گٹھریوں کا وہ رجسٹر بھرے ان کا کیا بنے گا؟ پہلے موقع تے طے کر میرے نال۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی باپ دادا کی بات، رسم رواج، علاقے کی بات، مذہبی اشواؤں کے قول، سوسائٹی کے تقاضے، منخواہش کی باتیں، بیوی کا نخرہ، بیٹے کے ادا، دوست کی فرمائش، ساری چیزیں چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری کر لے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور تیسری بات نماز کی پابندی، بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں رہتے دے دی، چھٹی
نہیں دی. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے. یا اللہ میں سجدہ رکوع نہیں کر سکتا, اشارہ کر لے. یا اللہ مجھے پانی تکلیف دیتا ہے, تو تیمم کر لے. یا اللہ میں مسافر ہوں, تو دو پڑھ لے. یا اللہ میں جہاد میں ہوں, پٹنا جپنا ہنگامی حالت ہے. اے میرے بندے میری بندی, تو گرتے پڑتے اشارے سے جیسے بھی ہو ایک رکعت پڑھ لے, میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دے دی, چھٹی نماز میں نہیں دی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, میرے بندوں بندیوں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا. زمین و آسمان, چاند سورج ستارے, ندیاں نالے, پہاڑ سمندر دریا, لاتی کھیتیاں, پکے باغات, گھر بار, سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو. یہ نماز پڑھنا سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے اگر بھی بچوں کو, کاروبار کو, محفلوں کو, دوستوں کو چھوڑ کے آتا ہے, اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے وہ تجھے مسجد میں لائی. اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ تجھے مسجد میں لائے. اور اگر تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بھی بچوں میں اور کاروبار میں لوگ 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, یاخ یاخ بک بک, یاخ یاخ بک بک, اکے کے گڑ گڑ 40 سال کو بھی نکلی ہے کندھر کریوں کے چہرے بوتھے ہوئے ایک بار میں انہی ہو جان, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, نماز کے لیے نہیں آتے 20-25 منٹ کے لیے. کیا تیرے دل کے در اللہ کی محبت ہے؟ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, خوراک گلا دیتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, سب کچھ تجھے دیا, پیدا عبادت کے لیے کیا. 24 گھنٹوں میں 1.25 گھنٹہ 1.5 بنتا ہے عبادت کا. اگر تو وہ بھی نہیں دے سکتا, لعنت ہے تیری زندگی پر. جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے کھانا پینا, سونا, کھانا پینے کو انسانیت ہے. گھروں کے گھر بے نماز, مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز, بازاروں کے بازار بے نماز, برادریوں کی برادریاں بے نماز. لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کی مارکیٹیں, ہندوؤں سکھوں کے بازار, ہندوؤں سکھوں کے خاندان, ہندوؤں سکھوں کے محلے. نماز نہیں, عبادت نہیں. جو تیرا ایمان تجھ کو گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا, قبر سے جنت میں لے جائے گا. اور تقوی میں بات ہے کہ حلال کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی عبادت کرتا ہے, بڑی دعائیں کرتا ہے, مطلب حرام, کھانا حرام کا, مشرب حرام, پینا حرام کا, ملبس حرام, پہننا حرام کا, غذی بالحرام, حرام کی پرش, حرام کی جستجو اور حرام کی نشوونما, حرام کی غذا, حرام کی بوٹیاں. انا یستجاب له, اس بدبخت کی دعا کیسے قبول ہو؟ قولوا للناس حسنا, قرآن کی تعلیم ہے. اچھا اخلاق پیش کرو. میں قیامت کے دن سب سے وزنی چیز ترازو میں اچھا اخلاق ہوگا. ایک آدمی آیا, اس نے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آ میرے رسول ہے, مجھے کچھ نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب, مجھے آپ ایک اور نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب, آ میرے رسول ایک مجھے اور نصیحت کیجئے, تیسری. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. جو صحابی بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتا ہے وہ بار بار نصیحت پوچھتا رہا اور آپ بار بار اس کو کہتے رہے لا تغضب, غصہ نہ. اور یہ عدم برداشت, غصہ, اور ہر طرف دیکھو حکومت نیچے, مارکیٹ, بازار, برادری, خاندان, گھرانہ, ریڑی پہ سودا, پھاٹک, دفتر, لگتا ہے پتہ نہیں کیسی قوم ہے, اور ایک دوسرے کو کھانے اور دوسرے, کیا یہ زندگی ہے؟ 2 جملوں نے فساد ڈال رکھا ہے. برادریاں اجڑ گئی, خاندان اجڑ گئے, طلاقیں ہو گئی, پلاٹ بک گئے, زمینیں بک گئی, عدالتیں بھری پڑی. ایک یہ جملہ تم نہیں جانتا؟ بس سمجھتا میں کون ہوں؟ میں کہا ایک تعارف تو تیرا قرآن نے کرایا, 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا, اور ایک جملہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ معاف کر دو, لوگوں کو معاف کر دو, باریک چھنیاں نہ لگاؤ. اگر رب نے لگا لی تو کیا ہوا؟ بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے, اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے, اس کے گناہ کم ہے. مجھ سے سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح, اور سب سے آسان کام دنیا میں دوسرے پہ تنقید. معاشرے کے اندر یہ افراتفری اور یہ سب ہم نے اپنی دنیا
خود جنت بنائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 باتیں منافق کی نشانیاں ہیں پکی: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا۔ دیکھ لو خاندان برادری مارکیٹ سارے منافق کی منافق، کو پورا کو 3 سے کو 2 اکتا وقت پہ اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کب مرنا ہے؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ موت اسلام پر آنی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے ہر وقت تیاری میں رہو، عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، کسی پر زیادتی تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ اس وقت اگر میں اللہ کے پاس جاؤں، وقت میرا بلاوا آ جائے تو کیا میں جانے کی پوزیشن میں ہوں؟ یہ مطلب اس کا کہ تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام پر اللہ نے بڑے انعامات کیے، دینی بھی دنیاوی بھی، لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ اب ایک میری گزارش باقی رہ گئی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے ہر وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ یہ کب ہوگا؟ کہ ہر وقت اپنی، یہ نہیں کہ بھی تو میں جوان ہوں شیڈول بنا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کر لیتے ہیں۔ 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، اور 5 سال سے بے نماز ہے، فسق و فجور، فحشیانی، جھوٹ، گالیاں، غیبت اور گند معنی میں دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، دیکھی بیلے جبائی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ بس ہیٹر ہو جاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بھی بچوں میں رہو۔ ایک اللہ مشکل کشا سمجھو، ایک رسول اعظم رہنما سمجھو، 5 ٹائم نماز پڑھو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، حلال حرام کا خیال رکھو، اور جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین بزرگ ان سے محبت رکھو۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اور پھر تنہائی میں سوتی قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کا تلنا، پھر صراط کا قائم ہونا، رب کی پیشیاں، اور وہ جہنم جس کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جس کا ایک شعلہ نزاعۃ للشوا ساروں چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس کا سامنا کرنا۔ یہ فکر سوچ ہم پیدا کر لیں، باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پارا۔ اب میں ایک صحابی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جناب خبیب رضی اللہ عنہ، تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والے کے ہاتھوں چڑھ گئے، انہوں نے کہا اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے، ہم بدلہ لے گئے۔ باہر گئے، کہا کہ زندگی کی آخری خواہش، کہتے میری زندگی کی آخری خواہش ہے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا، کہتے پڑھ لے۔ سامنے موت کے سوداگر خون کے پیاسے کھڑے تھے، نماز کے بعد کہتے ہیں بڑا سرور آ رہا تھا، بڑا سکون آ رہا تھا نماز۔ یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میرا دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں، میں نے یہ سوچ کر مختصر کر دی کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انہوں نے سولی چڑھایا، جان نکلنے لگی تو کہتے ہیں لست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرائی۔ نماز پڑھتا تھا، رسول کی اطاعت کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی شہادت کی موت بھی ملے گی۔ اب جب کہ شہادت کی موت مل رہی ہے تو خوش ہوں، اور ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ رات کی نیندیں اڑی رہتی تھی، دن کا چین قربان رہتا۔ آج جب میں اسلام پر مر رہا ہوں، ایمان پر کٹ رہا ہوں، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی، میرے سارے غم دور ہو گئے، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میری لاش آگے گرے، پیچھے گرے، دائیں بائیں، ہر وقت یہ فکر رہتی تھی پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی۔ آج جب کہ میں اسلام پر مرا ہوں، میری دلی آرزو پوری ہو گئی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔